السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اپنا اسلامی یوٹیوب چینل انسانی تعلیم کلاسز پر آپ کا پرجوش استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام مؤمنین و مؤمنات کو، اسلامی بھائی اور بہنوں کو خوشحال اور سلامتی کے ساتھ ایمان پر قائم رکھے اور قرآن کریم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے آج ہم پھر نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ نئے سبق کو آج ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک گزارش ہے آپ تمام حضرات سے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر، اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور آپ کے احباب اور دوستوں میں بھی جو لوگ قرآن کریم کو نہیں جانتے ان کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی قرآن کریم کو سیکھ سکے۔ تو آئیے آج ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 15، کل ہم نے پڑھا تھا تختی نمبر 14، آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 15۔ تختی نمبر 15 حروف قمری و حروف شمسی، حروف قمری و حروف شمسی۔ اب اس کے رولز کیا ہیں؟ حروف قمری کے، حروف شمسی کے، وہ رولز آپ سن لیجئے۔ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ جیسے والقمر، حروف قمری 14 ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ حروف قمری 14 ہیں۔ حروف قمری کتنے ہیں؟ 14۔ کیا کیا؟ جیم، با، جیم، حا، خا، عین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ کیا ہے؟ حروف قمری، اس کو کہتے ہیں حروف قمری۔ اس کو یاد کر لیجیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یاد کرنے والے ابھی بھی ہمارے پاس بہت سارے بچے ہیں جو پڑھتے ہیں ہمارے پاس، اور اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ وہ تمام تختی ان کو یاد ہے، اور ہر حروف اخفا کتنے ہیں اور کیا کیا ہے، حروف قمری کیا ہے، حروف شمسی کیا ہے، یہ تمام چیزیں چھوٹی چھوٹی بچی اور چھوٹے چھوٹے بچے کو یاد ہے الحمدللہ۔ میرے پاس پڑھتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ میں کہنے کی اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب چھوٹے بچے اسے یاد کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں یاد کر سکتے ہیں؟ اور اس کو یاد کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حروف قمری کیا ہے اور اس کا رولز کیا ہے، حروف شمسی کیا ہے، اس کا رولز کیا ہے۔ تو دیکھیے حروف قمری یہ 14 حروف ہیں۔ رولز بتا رہے ہیں کہ لام، الف لام، الف اور لام اگر حروف قمری کے شروع میں آ جائے تو صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ یہ رولز ہے حروف قمری کے بارے میں۔ الف لام اگر، اور دوسرا قاعدہ بتا رہے ہیں کہ الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں آئے تو الف کو اور لام کو نہ پڑھیں گے، بلکہ لام کو اور الف کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے والشمسی، حروف شمسی بھی 14 ہیں۔ دیکھیے حروف قمری بھی 14 تھے، حروف شمسی بھی 14 ہیں۔ حروف قمری میں نے آپ کو بتایا، اب حروف شمسی میں آپ کو بتا رہا ہوں، غور سے سنیے اور ذہن میں یاد کیجیے۔ دیکھیے حروف شمسی ہیں تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ یہ حروف شمسی ہیں۔ اب یہاں دیکھیے حروف قمری کا رولز تھا کہ حروف قمری کے شروع میں اگر لام الف آ جائے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد حروف شمسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حروف شمسی کے شروع میں اگر لام الف آ جائے تو لام کو بھی نہیں پڑھنا ہے، الف کو بھی نہیں پڑھنا، بلکہ بعد والے حرف سے لفظ کو ملا کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے دیکھیے مثال کے طور پہ والقمری، حروف قمری کی مثال دے رہے ہیں، والقمری۔ تو دیکھیے یہ تو واو ہو گیا، اس کے بعد یہاں پہ لام اور الف، لام اور الف کس کے شروع میں آیا؟ قاف کے۔ تو قاف کیا؟ حروف قمری ہے۔ حروف قمری کے شروع میں، حروف قمری کے پہلے
لام الف آیا تو کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ الف کو نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ والقمر، واو لام زبر ول، حالانکہ واو اور لام کے بیچ میں الف ہے وہ نہیں پڑھا جا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رولز ہے کہ حروف قمری کے شروع میں اگر لام الف آ جائے تو الف کو نہیں پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے. بہت سے لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، کہیں کہیں الف نہیں پڑھی جاتی ہے تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ الف تو ہے لیکن کیوں نہیں پڑھیں گے ہم؟ تو الف کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی بتاتا ہے تو کنفیوز ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کو قاعدہ یاد نہیں ہے. تو اس لیے میں بتا دوں کہ یہ حروف قمری کے شروع میں لام الف آ گیا تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. والقمر والیتاما، دیکھیے والیتاما، یا جو ہے کیا ہے؟ حروف قمری، اور یا سے پہلے الف لام آیا تو یہاں پہ لام کو پڑھ رہے ہیں اور الف کو، یہ والا الف کو نہیں پڑھ رہے ہیں. والیتاما، اس کے بعد والاقربین، دیکھیے واو لام زبر ول کے بیچ میں یہاں الف ہے، الف کو نہیں پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ واو یہ جو ہے الف کو نہیں پڑھنے کی وجہ یہ ہے والاقربین کہ یہاں پہ حروف قمری کے شروع میں لام الف آیا ہے، اس لیے یہاں پہ ہم الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کو پڑھیں گے. اس کے بعد ملقارعۃ، ملقارعۃ، یہاں پہ حروف قمری، اس کے بعد حروف قمری کے شروع میں لام الف ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. ملقارعۃ ہم المفلحون، ہم المفلحون، دیکھیے میم کے بعد الف لام ہے، اس کے بعد میم ہے جو حروف قمری ہے. میم سے پہلے لام الف آیا تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. ہم المفلحون، اس کے بعد اذا الشمس، دیکھیے حروف شمسی کی مثال دے رہے ہیں. حروف شمسی کے بارے میں بتایا تھا کہ حروف شمسی کے شروع میں اگر لام الف آ جائے تو لام اور الف دونوں کو نہیں پڑھیں گے بلکہ حروف شمسی کو ملا کر کے پیچھے والے حرف کو اس سے ملا کر پڑھیں گے. دیکھیے والشمسی، والشمسی اذا الشمس، تو اذا زال کے بعد کیا ہے؟ لام الف آ رہا ہے یہاں پہ، لام الف، لیکن اس کو نہیں پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شین جو حروف شمسی ہے اور شین سے پہلے، حروف شمسی سے پہلے لام الف آیا تو لام الف کو ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ زال کو شین سے ملا دیں گے. اذا الشمس، اس کے بعد کان الناس، کان الناس، نون میں ملا رہے ہیں حالانکہ بیچ میں الف لام بھی ہے، اس لیے کہ نون حروف شمسی ہے، نون کے پہلے جو لام الف آیا تو حروف شمسی کے شروع میں لام الف آنے سے لام الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ نون سے ملا دیں گے. کان الناس، اس کے بعد یقول الرسول، یقول الرسول، را حروف شمسی ہے، را سے پہلے لام الف ہے اور لام الف میں کو نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ حروف شمسی کے شروع میں آ رہا ہے، اس لیے سیدھے یقول الرسول. اس کے بعد اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، دیکھیے اقیم الصلاۃ، میم کو کس میں ملا رہا ہے؟ صاد سے، اس لیے کہ اور یہاں صاد جو حروف شمسی ہے اس سے پہلے لام الف ہے، لام الف کو نہیں پڑھیں گے. اقیم الصلاۃ. یہ رہا تختی نمبر 15. اب ہم پڑھیں گے تختی نمبر 16. دیکھیے تختی نمبر 16، لفظ اللہ کا قاعدہ، لفظ اللہ کا قاعدہ. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. لفظ اللہ کے لام کے علاوہ ہر لام باریک پڑھا جاوے گا. یہ ذہن میں رکھیے کہ لفظ اللہ یعنی اللہ جو لکھتے ہیں تو اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہے تو اس لفظ اللہ کو اللہ پڑھیں گے بلکہ اللہ 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 نہیں پڑھیں گے. اللہ لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ، اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ، اللہ لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو لام کو باریک پڑھیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ لفظ اللہ کے علاوہ والے جتنے لام ہیں تمام لام کو باریک پڑھے جاتے ہیں، پر نہیں پڑھے جاتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے زیر کی مثال ان اللہ، ان اللہ، زبر کی مثال ہے ان اللہ. دیکھیے لام اللہ، یہ لام اللہ ہے اور لام اللہ سے پہلے یہ زبر آیا ہے تو لفظ اللہ سے پہلے زبر آنے کے بعد لفظ اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے ان اللہ. اس کے بعد قال اللہ، قال اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر آیا اس لیے لفظ اللہ کے لام
کلام کو پورا پڑھیں گے۔ قال اللہ، سمع اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر آیا اس لیے لفظ اللہ کو پورا پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، سمع اللہ۔ اس کے بعد پیش کی مثال دے رہے، حدود اللہ، حدود اللہ، لفظ اللہ سے پہلے پیش آیا اس لیے لفظ اللہ کے کلام کو پورا پڑھیں گے، حدود اللہ۔ یرید اللہ، لفظ اللہ سے پہلے پیش آیا اس لیے لفظ اللہ کے کلام کو پورا پڑھیں گے، یرید اللہ۔ دیکھیے ایک ہے اللہ، ایک ہے اللہ، لوگ کہتے ہیں اللہ، بلکہ یہ غلط ہو جا رہا ہے، یہ لفظ اللہ کے کلام کو باریک پڑھ رہے ہیں، لیکن رولس یہ ہے کہ لفظ اللہ کے کلام کو زبر آنے سے، لفظ اللہ کے کلام سے پہلے اگر زبر آ رہا ہے یا پیش آ رہی ہے یا پیش آ رہا ہے تو لفظ اللہ کے کلام کو پورا پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے خلق اللہ، خلق اللہ، لفظ اللہ سے پہلے پیش آیا ہے۔ اس کے بعد زیر کی مثال دے، بل اللہ، بل اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زیر آیا، یہاں دیکھیے اب زیر آیا تو کیا پڑھیں گے، بل اللہ، باریک پڑھیں گے نرمی سے، بل اللہ، پڑھ رہے تھے اوپر ہم اللہ، یہاں پڑھ رہے اللہ۔ اس کے بعد دین اللہ، دین اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، امر اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے اس لیے باریک پڑھیں گے۔ یہ رولس آپ یاد رکھیے کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو اس سے پہلے تو لفظ اللہ کے کلام کو باریک پڑھیں گے، نرم آواز سے پڑھیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ لفظ اللہ کے علاوہ کوئی بھی لام باریک ہی پڑھی جائے گی، موٹا کر کے نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ رہے ہمارے سبق آج، انشاءاللہ اسی طرح دھیرے دھیرے ہم آگے بڑھیں گے اور قرآن کریم تک پہنچیں گے۔ بس ساتھ بنے رہیے، ساتھ دیتے رہیے، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کو پڑھنا اور آسان کر دے، سمجھنا آسان کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام مؤمنین و مؤمنات قرآن کریم کو پڑھنے والا ہو جائے۔ اب ہم یہیں پہ سبق ختم کرتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔